جناب قاسم ابن حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں؟ جناب قاسم کا ایک جملہ جس کو بڑی سرسری انداز میں، بہت ہی سرسری انداز میں اور ایک عام انداز سے خطیب بیان کر دیتے ہیں اور لوگ سن کر کے چند اشک بہا لیتے ہیں۔ کبھی اس کی گہرائی پر غور کیا ہے کہ جناب قاسم نے کیوں فرمایا تھا جب امام نے پوچھا تھا کہ اے میرے لال کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے فرمایا دا احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کبھی اس جملے کی گہرائی میں تو جائیں تب سمجھ میں آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امتیازات ہیں شہدائے کربلا میں، آپ سن رہے ہیں۔ آسمان شرافت کے چمکتے ہوئے ستارے، وہ قندیل عظمت، وہ استوانِ حقیقت، وہ صداقت کے سلاطین جن کے اوپر آسمان فخر کرے، زمین فخر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین فخر کر رہے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے حجت خدا کسی کے اوپر فخر کرے۔ یہ ہیں شہدائے کربلا۔ انصار کا تذکرہ آپ نے سنا، لیکن یہ انصار وہ تھے کہ جنہوں نے جب تک ان کی آخری فرد بھی باقی تھی تب تک اس بات کی اجازت نہیں دی کہ حسین کا کوئی گود کا پالا یا بنی ہاشم کا کوئی میدان کارزار میں جائے۔ یہ بھی ایک وفاداری تھی، یہ بھی ایک جان بازی تھی۔ جناب حبیب نے یہی تو اعلان کیا تھا نا شب عاشور کہ اے میرے چاہنے والو، اے حسین کے اوپر جانثارو، اے انصار، اتنا یاد رکھنا کل قربانی کا دن ہے۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کوئی حسین کا گود کا پالا یا کوئی حسین کا بھائی میدان کارزار میں چلا جائے، کل ہم سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا جب تک انصار تھے تب تک نہیں، مگر ہاں ادھر انصار ختم ہوئے، اعزہ کی باری آئی ہے، تو اعزہ کی باری ان سے بھی زیادہ باوفا، ان سے بھی زیادہ جانثار، وہ عباس جس کے اوپر وفاداری قربان ہے، وفاداری ختم ہے، جس کے اوپر علمداری ختم ہے، وہ قاسم، وہ نونہال، وہ زینب کے دو در شہوار اون و محمد، وہ یادگار حسن، وہ کڑیل جوان ہم شبیہ پیغمبر، کن کن کا تذکرہ کیا جائے؟ وہی اکبر کہ جس کا ایک جملہ کافی ہے، اے میرے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا میرے لال ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ وہی جملہ ہو بہو ارشاد فرمایا جو دادا نے کہا تھا۔ دادا نے کیا فرمایا تھا؟ ان علی ابن ابی طالب لا یبالی بالموت، ان علی ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، کہ جو علی کا علی موت سے اتنا ہی مانوس ہے جیسے ایک طفل شیرخوار اپنے سر چشمہ حیات سے، ماں کے سینے سے۔ بیٹے نے، حسین کے خلیل جوان نے یہی تو جملہ کہا تھا کہ پھر بابا ہمیں کیا پرواہ، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے۔ اسے کہتے ہیں جذبہ وفاداری، اسے کہتے ہیں جذبہ ایثار، یعنی اگر حق پر ہوں۔ جناب قاسم ابن حسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں؟ جناب قاسم کا ایک جملہ جس کو بڑی سرسری انداز میں، بہت ہی سرسری انداز میں اور ایک عام انداز سے خطیب بیان کر دیتے ہیں اور لوگ سن کر کے چند اشک بہا لیتے ہیں۔ کبھی اس کی گہرائی پر غور کیا ہے کہ جناب قاسم نے کیوں فرمایا تھا جب امام نے پوچھا تھا کہ اے میرے لال کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے فرمایا دا احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کبھی اس جملے کی گہرائی میں تو جائیں تب سمجھ میں آئے گا۔ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت سے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم نے بہت کچھ اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ نہیں، حق شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پروردگار نے حق سے زیادہ شیریں کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے۔ اگر موت حق پر آئے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہو سکتی ہے، یعنی
جناب قاسم نے حق کی حلاوت اور شیرین اور مٹھاس کو بیان کیا ہے موت کے سانچے میں اور موت کے آئینے میں اور موت کے ڈھانچے میں۔ یعنی موت انسان کے لیے خوفزدہ چیز کا نام ہے۔ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے۔ ذرا سا کوئی حادثہ پیش آتا ہے، انسان اپنی جان بچانے کے در پہ پڑ جاتا ہے اور جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، لیکن جناب قاسم وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اگر حق کی راہ میں موت آئے تو موت تکلیف دہ ہی نہیں بلکہ موت شہد سے زیادہ شیریں۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار اور شیرین اگر کوئی چیز ہے تو وہ شہد ہے، کہ قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے پروردگار نے اس شہد کے خواص کا کہ جس میں شفا رکھی ہے۔ ہاں، یہی جناب قاسم کہ جس نے شہد جیسی شفا دینے والی شے سے زیادہ میٹھی موت کو بتایا ہے، تو قدرت نے جو اس کا انعام دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ اے قاسم، تم شہید ہوگے، جس زمین پر تمہارا خون گرے گا وہ زمین اس کی مٹی کھا کے شفا بن جائے گی۔ یہ ہیں انصار حسینی، یہ ہیں اصحاب حسینی، یہ ہیں حسین کے گود کے پالے کہ جن کے اندر ایسی وفاداری تھی۔ اے قاسم، تمہارے بچپن، لڑکپن اور جوانی کے اوپر، نوجوانی کے اوپر بشریت کا سلام ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔